ایک ہاتھ ادھر کھڑا ہوا ہے. اچھا باری باری بھی کریں گے جی. پہلے ہاتھ کھڑا ہوا سیمسن کے والد کا. جی نمبر 10 جو ہے نا، اس میں چاہوں گا کہ تھوڑا اور اس کو کلیئر کریں، وضاحت دیں. اس میں کچھ ابہام ہے اور کچھ ایسا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ جیسے لوگ یہ عامل بابا کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں پھر تا زندگی جان نہیں چھوٹے گی. بدروئے نکالنے والے کسی گھر میں گھس گئے تو وہ پھر اس گھر سے نکل نہیں سکتے. تو میرے لیے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہیں اور میں خود بھی اس چیز کو آپ کی بات کے بعد آگے بڑھاؤں گا. بٹ آپ کی طرف سے یہ وضاحت آنا ضروری ہے کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو اس چیز سے ڈفرینشیٹ کریں کہ وہ والی بات تو نہیں ہے کہ عامر بابا کے پاس چلے گئے اور تا زندگی اس کے گھٹنے دباتے رہیں اور فی بنتے رہیں. بہت آپ نے یعنی سب سے اہم پوائنٹ ریز کیا ہے کہ نشے کے مریض کا علاج شروع تو ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا. یہ ایک سچ ہے جو کہ بہت سارے ڈاکٹرز کے لیے اس سچ پہ بات کرنا مشکل ہوتا ہے اور وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. بیسیکلی اس کی جو وضاحت ہے، یہ سارے پوائنٹس کی وضاحت ہے مگر وضاحت ہم یہاں لکھ نہیں سکے، اسی لیے ہم بیٹھے ہیں تاکہ اس کو بیان کر سکیں اور آپ کے گوش گزار کر سکیں. اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں سے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کیوریبل ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کیوریبل ہوتی ہیں اور کچھ بیماریاں انفارچونیٹلی ایسی ہوتی ہیں جو کہ کرونک ہوتی ہیں. سو جو کیوریبل ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کا کیور ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کو کوئی انفیکشن ہوا اور اینٹی بائیوٹک دی اور انفیکشن ختم ہو گیا، یا مثال کے طور پر کسی کو بخار ہوا اور ان کو اینٹی ٹمپریچر یا اینٹی فیور میڈیسن دی اور ان کا ٹمپریچر ٹھیک ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے، یا کسی کو وومٹنگ ہوئی اور ان کو اس سے متعلق دوائی دی اور وہ ٹھیک ہو گئے. مگر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج، یا ہم یہ کہیں گے کہ جن کا خاتمہ ابھی علاج کے ذریعے سائنس دریافت نہیں کر سکی، یعنی سائنس ابھی وہاں تک نہیں پہنچ سکی. سائنس اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے کہ اس بیماری کا خاتمہ ہو جائے. تو ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ایڈکشن بھی ہے. ویسے اور بھی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج شروع تو ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا اور ہم ان کو دل سے قبول کرتے ہیں، جیسے کہ ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری ہے، جیسے ہائپر ٹینشن جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اس کا علاج شروع ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا. جیسے کہ جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں ان کا علاج شروع ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا. سو بالکل ایسے ہی اور بھی کچھ بیماریاں ہیں، بالکل ایسے ہی یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے یہ ایک مینیجیبل ڈیزیز ہے. مگر اس کا مطلب یہ بھی بالکل بھی نہیں ہے کہ مریض نے کوئی تاحیات اپنی علاج گاہ میں ہی رہنا ہے یا فالو اپ سی کرتے رہنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ مریض نے تاحیات اب ڈرگ سے دور رہنا ہے. یعنی جب کسی کو ایک دفعہ نشے کی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ ایک اچھی، بہترین، خوشگوار اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے علاج میں رہتے ہوئے. بعض دفعہ علاج میں وہ ہوتا ہے گھر میں ہوتے ہوئے، جیسے کہ کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور ڈاکٹر کچھ ہدایات دے کے ان کو بھیج دیتا ہے کہ جی جائیں آپ نے یہ ہدایات فالو کریں، اور وہ گھر بیٹھے ہی وہ ہدایت فالو کر رہا ہوتا ہے. پھر اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی ہوتی اور وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا ہوتا، اور وہ مریض صحتیاب رہتے ہیں جو علاج میں رہتے ہیں. مگر جیسے ہی کوئی علاج کی جو ویگن ہے یا علاج کی جو وین ہے یا علاج کا جو سٹرکچر ہے اس سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے. وہ چاہے ڈائبٹیز ہے، وہ چاہے دل کی بیماری ہے، وہ چاہے ہائپر ٹینشن ہے یا کوئی اور بیماری ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو کچھ سکھایا جا رہا ہے مریض کو، مریض نے تاحیات ان کو فالو کرنا ہے. دس از کالڈ ٹریٹمنٹ. ٹریٹمنٹ از ناٹ دیٹ کہ اس نے تاحیات کو یہاں رہنا ہے یا تاحیات کو اس نے فالو اپ کرتے رہنا ہے. فالو اپ کا سلسلہ تو یوزلی زیادہ تر مریضوں کے ساتھ کچھ سالک ہوتا ہے. اس کے بعد اگر پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ سموتھ چلا ہے تو پھر فالو اپ کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر کچھ مریض 28 مہینے، کچھ مریض 3 سال
بھی فالو اپ کرتے رہتے ہیں، مگر بعض دفعہ فالو اپ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مہینے بعد مریض آتا ہے اور اپنا سیشن لے کے چلا جاتا ہے، اور پھر ایک سٹیج کوئی 5 سال کے بعد یہ بھی آتی ہے کہ مریض سال بعد آتا ہے اور مل کے چلا جاتا ہے، یا اسے جب کوئی رہنمائی درکار ہوتی ہے تو وہ اپنے کاؤنسلر سے، اپنے ڈاکٹر سے رہنمائی لے لیتا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مریض اب جو ہے کسی بھی طرح کی تمباکو نوشی یا ڈرگ نہیں کر سکتا، تو یہ علاج ہے، اور یہ علاج اب ساری زندگی چلے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ 5 سال بعد 3 سال بعد مریض چاہے کہ چلو میں سگریٹ تو پی لوں، اور وہ سگریٹ پی لے۔ جیسے ہی وہ سگریٹ پیے گا تو پھر اس کا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو علاج میں رہنے کا مطلب ہے علاج کو فالو کرنا۔ کلیئر ہوا ہے کہ علاج میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ علاج کو فالو کرنا۔ مگر اگر مریض علاج کو اپنے ہاتھوں میں لے گا، اگر مریض علاج کو اپنے ہاتھوں میں لے گا اور وہ علاج کو کسی بھی مرحلے پر فالو کرنے سے بھاگے گا، تو پھر اس کا علاج ختم ہو جائے گا اور وہ ریلیکس کر جائے گا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ علاج کے دوران جو پیرامیٹرز آپ نے قائم کیے ہیں، جو حدود و قیود مریض کے لیے رکھی ہیں، اصل علاج یہ ہے کہ وہ ان کو فالو کرے، بالکل اپنے ان باؤنڈریز سے جو آپ نے باؤنڈری بالکل اس کو بتائی ہیں، گائے بگائے گھر والے بھی اور خود مریض بھی ان باؤنڈریز کا خیال رکھے۔ جب وہ باؤنڈریز کو کراس کرے گا، جب وہ ان پیرامیٹر سے جو رینج بچھائی گئی ہے اس سے باہر نکلے گا، تو جو ہے وہ یوں کہہ لیں گے علاج سے باہر نکل۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح ڈیفائن کیا ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ علی میں تھوڑا ادھر ہونا چاہتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو ویو نہیں کر پا رہا، تو میں ہو سکتا ہوں؟ آپ جی تو کسی اور کا کوئی سوال؟ جیسے ایک پوائنٹ پہ ہم نے بات چیت کر لی ہے، تو یہ پوائنٹ اگر سب کو کلیئر ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پھر بھی کوئی سوال کرنا چاہے تو اس پوائنٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، اور کسی اور پوائنٹ پہ کرنا چاہیں تو یہاں آج کافی سارے اسماعیل کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا۔ جی اسماعیل۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو انٹرونشن کا جو مرحلہ ہے اس پہ بار بار ہونا چاہیے، تو اس کا کیا مطلب؟ ہاں یہ بھی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ انٹرونشن کا یہ 7 پوائنٹ ہے۔ جی انٹرونشن کا علاج میں بہت کلیدی رول ہے، اور یہ بار بار کرتے رہنے کا کام ہے۔ بیسیکلی نشے کی بیماری کا جب کوئی شخص شکار ہوتا ہے تو بیماری اپنے ساتھ ڈینائل لے کر آتی ہے کہ جو نشے کی بیماری ہے، وہ شخص جو مریض ہوتا ہے وہ خود فریبی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ جو خود فریبی ہے، یہ ڈینائل جو ہے، یہ مریض کو علاج کو فالو کرنے سے روکتی ہے اور علاج میں آنے سے روکتی ہے۔ یعنی یہی بڑی وجہ ہے کہ اس بیماری میں کوئی 97% مریضوں کا علاج ان کی مرضی کے بغیر شروع کرنا پڑتا ہے، اور 97% پیشنٹس کو ہماری ایمبولینس جا کر گھر سے لے کر آتی ہے، اور کوئی 3% پیشنٹ ایسے ہیں جو خود چل کے آتے ہیں، مگر جو خود چل کے بھی آتے ہیں ان کی بھی مرضی کو تیسرے چوتھے دن غائب ہو جاتی ہے، ان میں سے بھی زیادہ تر کی ڈیو ٹو ڈینائل۔ سو یہ جو انٹرونشن ہوتا ہے بیسیکلی یہ مریض کو ڈینائل سے نکالنے میں اور پھر نکالے رکھنے میں اہم رول پلے کرتا ہے۔ اور انٹرونشن کو اگر میں آسان سے لفظوں میں بیان کروں تو یہ جواب ہوتا ہے مریض کے اس سوال کا جو بار بار کرتا ہے کہ جی مجھے کیوں داخل کرایا، تو پھر فیملی انٹرونشن لیٹرز لکھتے ہیں اور ان لیٹرز کے ذریعے مریض کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کیوں داخل کروایا، کیونکہ مریض ڈیو ٹو ڈینائل اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ یار کچھ اتنی بڑی تو کوئی بات نہیں تھی۔ بعض دفعہ تو مریض یہ بھی کہتا ہے کہ سر ایسا تو کچھ نہیں ہوا جو مجھے انہوں نے داخل کرا دیا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے جو مجھے انہوں نے داخل کرا دیا، میں تو اچھا بھلا تھا۔ سو مریض کیونکہ ڈینائل میں ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو پھر جب مریض سٹیبل ہو جاتا ہے، جب مریض ڈیٹاکسیفائی ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی تقریباً علاج کے 30ویں 40ویں دن کرنے کا کام ہے۔ اور پھر جب ایک دفعہ فارملی کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک دفعہ یہ کام فارملی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پورا
پورا اسٹرکچر دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں ایسے کرنا ہے، اور پھر سارے گھر کے لوگ مل کے ایک دن یہ کام کرتے ہیں، مگر پھر یہ کرتے رہنے کا کام ہے۔ ہر میٹنگ میں جب آپ آئیں تو کوئی ایک واقعہ اسی فارمیٹ کے اکارڈنگلی جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور اس فارمیٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں مریض کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا، اور وہ جو ہوا اس کی وجہ سے آپ کے دل پر کیا گزری، اور ساتھ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ شخص جس نے وہ کیا، اس شخص کی آپ کے دل میں کیا اہمیت ہے، اور پھر آپ نے کیا کیا، اور آپ علاج میں آنے کے بعد آپ کو سمجھ آئی کہ یہ مریض کیوں کر رہا تھا، اور پھر تھوڑا سا آپ مریض کو ہوپ بھی دیتے ہیں کہ اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک پورا ایک اسٹرکچر ہے جس کے مطابق انٹرونشن کیا جاتا ہے، مگر کچھ فیملیز کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایک دفعہ کرنے کا کام ہوتا ہے، مگر یہاں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بار بار کرنے کا کام ہوتا ہے، گھر جانے کے بعد بھی کرنے کا کام ہوتا ہے۔ یعنی جب مریض گھر بھی چلا جاتا ہے تو گاہے بگاہے جب بھی موقع ملے، کوئی دن میں ایک دفعہ یا 2 دن بعد مریض کے ساتھ کوئی ایک آدھ واقعہ شیئر کر دینا چاہیے، جس میں مریض کو بتایا جائے کہ جی آج سے 6 مہینے پہلے آپ نے یہ کیا اس بیماری کی حالت میں، جس کی وجہ سے ہمارے دل پر یہ گزری، مگر آپ ہماری زندگی ہیں، آپ ہمارا بہت اہم اثاثہ ہیں، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اس وقت ہم نے بھی یہ کر دیا کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں تھی، بٹ اصل میں یہ جو کیا آپ نے یہ بیماری کی وجہ سے کیا، اور اب ہمیں امید ہے کہ آپ ٹھیک رہیں گے اور اپنے علاج کو فالو کریں گے۔ تو یہ ایک سٹرکچر ہے انٹرونشن کا جس کے تھرو مریض کو بتایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات بھی اسی پوائنٹ کے اندر ہے کہ انٹرونشن کا مطلب ہے کہ مریض کی جو خرابیاں ہیں، مریض کی بیماری کی وجہ سے جو پرابلمز کریٹ ہوئے ہیں وہ کانفیڈینشیل نہیں رکھنے۔ اس بیماری میں اگر آپ مریض کی بیماری کی خرابیوں کو کانفیڈینشیل رکھیں گے تو سائنس یہ بتا رہی ہے کہ وہ بیماری بڑھے گی۔ اس بیماری میں مریض کے جو پرابلمز ہیں ان کو بتانا ضروری ہے، مریض کو بھی اور فیملی کے باقی ممبرز کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا اہم ٹائٹل اور ٹاپک ہے کہ پوری یعنی امریکہ میں کوئی 1 سال میں 1000 کتابیں صرف اس ٹائٹل پر لکھی جاتی ہیں، انٹرونشن کے ٹائٹل پر، اور انٹرونشن کا آغاز ہی امریکہ سے ہوا۔ ویسے ہسٹری میں اس بات کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ کانفیڈینشیلٹی، بٹ اگر کوئی کانفیڈینشیلٹی کسی شخص کی موت کا باعث بن رہی ہو تو پھر اس کانفیڈینشیلٹی کو توڑ دینا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی کانفیڈینشیلٹی توڑنے سے کوئی شخص زندگی کی طرف آ سکتا ہے، اس شخص کی زندگی بچ سکتی ہے، وہ ڈینائل سے نکل سکتا ہے، تو پھر کانفیڈینشیلٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر کانفیڈینشیلٹی کو توڑ دینا چاہیے۔ لوگ عموماً فکر مند نہیں ہوتے، کوئی ہڈی ٹوٹی ہو کانفیڈینشیلٹی کے لیے، لوگ فکر مند نہیں ہوتے، کسی کو کینسر ہو جائے کانفیڈینشیلٹی کے لیے، مگر ایڈکشن میں بڑا معاملہ خراب ہے کہ جیسے ہی کوئی بیماری آتی ہے تو کانفیڈینشیلٹی کا جو ایک خرابی ہے وہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیماری ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے اور مریض ڈینائل میں جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس کی بیماری کی تباہیوں اور خرابیوں کو دبانے میں پورا حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ کانفیڈینشیلٹی نہیں ہونی چاہیے، انٹرونشن ہونی چاہیے، اس کا بہت اہم رول ہے، مگر انٹرونشن کا ذرا مطلب یہ نہیں ہے کہ مریض کو کوئی ذلیل کرنا ہے، کوئی برا بھلا کہنا ہے، اس کی کوئی بےزتی کرنی ہے۔ جیسے میں نے اپنے لفظوں میں بھی بتایا کہ مریض کو ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے کیا، تو ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ کتنے اہم ہیں، وہ کتنا بڑا اثاثہ ہے، کیونکہ فیکٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص ان لوگوں کی زندگی کا بہت بڑا اثاثہ بھی ہوتا ہے، اور وہ شخص ان لوگوں کی زندگی بھی ہوتی ہے۔ تو ساتھ یہ بھی جب بتایا جاتا ہے تو مریض کو برا نہیں لگتا، اس کو یہ نہیں لگتا کہ یہ لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ بیسیکلی آئی ایم ناٹ اے بیڈ گائے، مائی ڈیزیز از بیڈ، مائی ڈس ایکشن از بیڈ، جو کہ میں نے اس بیماری میں کیا۔ جی
اور کوئی اس میں ایک جی چیز یہ بھی کلیئر کرنا ضروری ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی کلیئر کرنا ضروری ہے کہ اس کو بار بار کیوں کیا جا رہا ہے، ایک دفعہ سے کیوں، ایک دفعہ ہی کیوں کافی نہیں ہے انٹرونشن کرنا. تو بار بار اس کو اسی لیے کرنے کو ہم کہتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے مریض علاج میں ہوتا ہے، علاج کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اس کی سوچیں بہتر ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے رویے بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی صحت بہتر ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ میں اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے اب ضرورت نہیں ہے، میں تو پہلے بیمار تھا لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. تو جب یہ سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے تو مس مینجمنٹ آ جاتی ہے، پھر وہ علاج کو اس پرائیورٹی پہ نہیں رکھتا جس کو اس کو رکھنا چاہیے. اسی لیے ہم فیملی سے کہتے ہیں کہ انٹرونشن کا عمل بار بار ہونا چاہیے تاکہ وہ جو اس نے سیکھا ہے علاج میں رہتے ہوئے وہ فگیٹے میں مت جائے، وہ بھولے نہ، کیونکہ وہ بھولتا ہے تو مس مینجمنٹ ہوتی ہے. اور ڈینائل اگر ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو ڈینائل مڑ کے واپس آتا ہے، تو وہ مڑ کے واپس نہ آ جائے، وہ دوبارہ مریض کے ذہن میں ڈیرے نہ ڈال لیں کہ تم ٹھیک ہو، تمہیں کوئی فالو اپ کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں یہ حدودوں کی یود فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو تم ٹھیک ہو گئے ہو. تو پھر جب فیملی انہیں بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں ہوئی ہیں، تو اس سے ڈینائل کے واپس آنے کے جو خدشات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جی اور کوئی اگر کوئی جی آپ ان کے والد بیماریوں میں جی یہ بیماری اس لیے رہتا ہے کہ دوسری پرانی بیماریوں کے اندر تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہے یا اس کے اندر یا باہر جو بھی ہوتی ہے، اگر اس میں مریض بجائے تکلیف کے انٹرٹین کرتا ہے تو وہ ڈینائل سے رہتا ہے اور اسے نکالنے کی کوشش نہیں کرتا. تو کیا اس کے لیے بہتر ہے کہ مریض کو برین واش کچھ بھی نہیں ہوتا، سوچیں تبدیل ہوتی ہیں، بیہیورل موڈیفیکیشن ہوتی ہے، اور بیماری کی تکلیفیں مریض کو نہیں مل رہی ہوتی، اس کے پیچھے وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ گھر میں اس کی کانفیڈینشیلٹی اور اس کی انیبلنگ کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تکلیفیں جو ہیں مریض تک آنے نہیں دے رہے ہوتے. جب وہ تکلیفیں مریض تک آنے نہیں دے رہے تو اس کی وجہ سے مریض ڈینائل میں پھر رہتا ہے. اور ایک چیز یہاں کرونیسٹی کے حوالے سے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ استھما بھی ایک کرونک ڈیزیز ہے، اور استھما کا جو ریلیپسنگ ریٹ ہے نا وہ ایڈکشن کے مقابلے میں زیادہ ہے. ایڈکشن کا جو ریلیپسنگ ریشو ہے وہ 40 to 50% ہے، ڈائبٹیز کا 50 to 60% ہے، اور استھما کا 60 to 70% ہے. تو ان بیماریوں میں بھی مریض ڈینائل میں جاتے ہیں، ان مریضوں کے بھی انٹرونشن درکار ہوتے ہیں اور ان کے ریلیپس بھی ہوتے ہیں. مگر کیونکہ اس بیماری کی جو معلومات ہے وہ بیماری کے حوالے سے بہت کم ہے، اور بیماری کے بجائے کوئی کردار کی خرابی یا کوئی عادت کا مسئلہ اس حوالے سے معلومات زیادہ فلو کرتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض یا فیملی دونوں ڈینائل میں جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جی اور کوئی سوال؟ جی حسنین. سر پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ نشے کے مریض کو زیادہ بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والے کریکٹر ڈیفیکٹس کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کو آپ تھوڑا ایلیبریٹ کر دیں. ہاں میں ضرور کروں گا. یہ ایک غلط فہمی یہ ہے، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ پھر یہ کلیئر ہو جائے گا. ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہ جو نشے کرتے ہیں یا یہ جو لوگ نشے میں آتے ہیں یا جو نشے کی بیماری میں ہوتے ہیں یہ کوئی برے لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ ایک غلط فہمی ہے، اور یہ کوئی شاید ان کا کریکٹر بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا اس لیے یہ نشے میں آ جاتے ہیں. تو پہلے تو اس کو درست کر لیں کہ بیماری کے آنے سے پہلے میں نے اپنے تجربے میں اور کتابوں میں دیکھا ہے کہ ان مریضوں کا کریکٹر اور ان مریضوں کے رویے باقی لوگوں سے بھی اچھے ہوتے ہیں. مگر جیسے ہی بیماری میں آتے ہیں تو کیوں کچھ کریکٹر ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں، کیونکہ اس بیماری کی جو علامتیں ہیں وہ کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں. تو جب کوئی شخص اس بیماری میں آتا ہے تو اس میں کچھ کریکٹر ڈیفیکٹس آتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا، غصہ کرنا، بددیانت ہونا،
اور جو ہے لیزی ہونا، یہ کریکٹر، جی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ دھوکہ دینا، اور بات نہ ماننا، نان کمپلائنس، یہ کریکٹر ڈیفیکٹس. جیسے ہی کوئی شخص اس بیماری میں آتا ہے تو وہ بات ماننے کی بجائے بات منوانا چاہتا ہے، وہ دھونس دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے کہ میری ہی مانو. سو اگر علاج کے دوران مریض نے اپنے ہی کریکٹر ڈیفیکٹس پر کام نہیں کیا اور وہ انہی کریکٹر ڈیفیکٹس کے ساتھ باہر جاتا ہے تو پھر مریض کو کریونگ ہوتی ہے. جتنی بھی سائیکولوجیکل کریونگز ہوتی ہیں وہ کریکٹر ڈیفیکٹس کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی اگر ایک مریض کو اسموکنگ کی کریونگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ڈس آنیسٹی ہے اپنے ساتھ. ڈس آنیسٹی والا جو کریکٹر ڈیفیکٹ ہے وہ اس کے اندر رہ گیا، یا جھوٹ والا کریکٹر ڈیفیکٹ جو ہے وہ اس کے اندر رہ گیا، یا دھوکہ دینے والا کریکٹر ڈیفیکٹ اس کے اندر رہ گیا، اور وہ ابھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے، وہ ابھی بھی جھوٹ بول سکتا ہے. تو اسی لیے پھر اس کے دماغ میں پلاننگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کسی طرح سے میں گھوم کے سگریٹ پی لوں. سو ان کریکٹر ڈیفیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو قتل کرنا، ان کا خاتمہ کرنا، ان کو مارنا ضروری ہے علاج کے دوران. اگر وہ نہیں مرتے یا وہ ختم نہیں ہوتے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسماعیل آپ کائنڈلی وہاں آ جائیں، شعیب آپ یہاں آ جائیں، سویپ کر لیں. سو اگر کریکٹر ڈیفیکٹس رہتے ہیں تو کریونگ ہوتی ہے. تو جس شخص کو بھی آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں کریونگ ہوتی ہے تو اسے تھوڑا جھانکنے کی ضرورت ہے اپنے گریبان میں کہ کوئی کریکٹر ڈیفیکٹ تو نہیں ہے اس کے اندر، ڈس آنیسٹی یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جنکی پرائڈ ہونا، یا نان کمپلائنس تو اس کے اندر نہیں ہے، یا جھوٹ تو ابھی نہیں بول سکتا، جھوٹ بولنے کو ابھی برا نہیں سمجھتا، کہتا نہیں جھوٹ بولنا صحیح ہے، عبادت کا کام ہے. تو پھر اس کو کریونگ ہوگی اور انہیں ان کریکٹر ڈیفیکٹس کو ٹھیک کرنا ہے. سو جب وہ اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس کو ٹھیک کر لے گا تو اس کو کریونگ ہونا ختم ہو جائے گی. جی اور کوئی سوال کرے؟ جی ہرمین کوئی سوال کرے؟ جی ضرور. نمبر 1 اینڈ نمبر 2 آپ سوال کریں. جب تک مریض دنوں پر بات کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، پہلے ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں. مریض کا علاج اور بیماری کے بارے میں سیکھنا علاج کا ایک بہت اہم رکن ہے. اور آپ کا سوال ہے کیوں؟ یہی ہے نا، تشریف رکھیں. جب تک مریض دنوں پر بات کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ دنوں پر مریض بات کرتا ہی وہ ہے جو ڈینائل میں ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دنوں پر بات کرتا ہی وہ مریض ہے جو ڈینائل میں ہوتا ہے، خود فریبی کا شکار ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں یا مجھے اب علاج کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پھر کہتا ہے کہ جی بس چھڈو مینوں، کتنے دن رہ گئے میرے، کب میں جاؤں گا. جو مریض سول ہارٹیڈلی یہ قبول کر لیتا ہے، اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں بیمار ہوں اور یہ جو سارا کام ہو رہا ہے اس کا پرائمری سٹیک ہولڈر میں ہوں، تو پھر وہ دنوں پر بات نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو دنوں کی فکر نہیں ہوتی، فکر ہر مریض کو ہوتی ہے، فکر ہونا از ناٹ اے بیڈ تھنگ، مگر وہ اپنی اس فکر کو مینیج کرتا ہے اس سوچ کے ذریعے سے کہ یار جو بھی ہے فائدہ تو میرا ہی ہے، اور میں نے اتنے سال اتنے مہینے بیماری میں لگائے ہیں تو ان کے آگے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے. سو یہ وجہ ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک، اور یہ فیکٹ ہے میں نے دیکھا ہے اور میں لٹرلی بتا رہا ہوں، میں اس مریض کو بھیجنے کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوتا جو فکر مند ہوتا اور کہتا ہے کہ جی میں کب جاؤں گا، میرے کتنے دن ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے تو میرے دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ میں نے کتابوں میں ہی پڑھا ہے کہ جو مریض دنوں پر فوکسڈ ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. کیونکہ مریض کو اس کے بجائے جو سوال کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ کیسے میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. مریض کو تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، یا کیسے میں ٹھیک ہو سکتا ہوں، یا کیسے میں جلدی ٹھیک ہو سکتا ہوں. میں جلدی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، بتائیں کیسے میں جلدی ٹھیک ہو سکتا ہوں. مگر وہ یہ سوال کرنے کی بجائے جب یہ سوال کرتا ہے کہ کتنے دن ہیں، بس 100 دن کر لیں، 100 سے اوپر نہیں کرنے، بس 2 مہینے کر لیں، کسی طرح سے مجھے 80 دنوں میں ٹھیک کر لیں، تو مریض کا سارا فوکس دنوں پہ ہے، اور کوئی بندہ یہاں دنوں کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے.
یعنی کیا کوئی شخص یہاں دنوں کے لیے آیا ہے؟ دنوں کے لیے تو کوئی بھی شخص نہیں آیا، یہاں تو علاج کے لیے آئے ہیں، اور علاج کا ایک پروٹوکول ہے، علاج کا ایک یعنی کرائٹیریا ہے. جب وہ اس کرائٹیریا پر پورے اترتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور وہ اترتے وہی ہیں جو علاج پر فوکس کرتے ہیں. کیونکہ جیسے ابھی سیشن کے شروع میں ہی ہم بات کر رہے تھے کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ انسان جو سوچتا ہے، انسان جو خیال کرتا ہے، اس کو وہ چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب مریض خیال اور سوچ دنوں کے گرد گھماتا ہے تو اس کو تھوڑے اور دن مل جاتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خیال اور سوچ دن کے بجائے علاج کے گرد گھمائیں تاکہ علاج مل جائے جلدی سے، اور علاج جلدی سے مل جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے یہ بات ہے کہ جب تک مریض دنوں پر بات کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے دنوں پر بات میں سارے مریضوں سے کہوں گا کہ نہ کریں، علاج پر بات ہو تو زیادہ بہتر ہے. بٹ فیملیز کے لیے یہ ایک سائن ہے کہ اگر آپ کا مریض ابھی بھی دنوں پر بات کرتا ہے تو ابھی وہ ٹھیک ہونے کا سفر شروع نہیں کر سکا، اس کے اندر ڈینائل ہے. جی سر یہاں سے جانے کے بعد جیسے اور بھی ہوتا ہے، صرف فیملی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، اور آپ نے بھی بتایا کہ فیملی سے بالکل آنیسٹ ہو کے ہر بات کی جائے، تو اگر پیشنٹ فیملی سے بات کرتا بھی ہے آنیسٹ ہو کے تو کیا تب بھی غلط بات ہے؟ نہیں، یہاں سے جانے کے بعد کیا بات کرتا ہے کہ میرا علاج کب ختم ہوگا، یا میں اپنی ٹریک لائف پہ کب آؤں گا، یا اسٹڈیز کب کروں گا، جاب کب کروں گا، یا شادی کب کروں گا، تو کیا یہ بات بھی میں غلط ہے؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مریض جو ہے وہ فکر مند ہوتا ہے، یہاں ہم ایک پوائنٹ پہ بات کر چکے ہیں کہ نشے کی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا. مگر اس کے ساتھ ساتھ مریض ایک وقت آتا ہے کہ تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، مگر وہ لیسٹ امپورٹنٹ ہے دین ٹریٹمنٹ. اب یہاں پہ میں اس پوائنٹ کو کلیئر کر لوں، پھر ہم ہرمین دوسرے پوائنٹ پہ آئیں گے. یہاں ایک اور پوائنٹ ہے جو ان کی اس سوال سے کنیکٹڈ ہے کہ مریض علاج میں آتے ہی تعلیم یا کام کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے، مگر اصل میں وہ علاج سے راہ فرار چاہتا ہے. یہ بات میں انڈور پیشنٹ کے تناظر میں نہیں کر رہا، ویسے تو انڈور پیشنٹ بھی یہ بات کر لیتے ہیں، مگر آؤٹ ڈور پیشنٹس میں یہ زیادہ بات میں نے دیکھی ہے کہ جیسے ہی ان کا علاج آؤٹ ڈور پہ شفٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی میں پڑھنا ہے، جی میں پڑھنا ہے، یا جی مجھے کوئی کام کرا دیں، میں فارغ نہیں رہ سکتا. آیا کہ علاج سے پہلے وہ فارغ ہی رہ رہا ہوتا ہے، اور گھر والے اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو، بیٹا پڑھ لو، بیٹا کام کر لو. تو وہ پڑھ سکتا ہے. آؤٹ ڈور پیشنٹ کی اب میں بات کر رہا ہوں، وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے، مگر اس کا ایک کرائٹیریا ہے جو میں بتانا چاہوں گا ساری فیملیز کو. کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں پڑھ سکتا ہوں اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے. اور آپ سب سے میرا سوال ہے، کائنڈلی میری رہنمائی کریں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی اس قابل ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، یا کوئی اس قابل ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور وہ کام کر سکتا ہے. جی اچھا، اور کوئی رہنمائی کریں گی کیسے پتہ چلے گا؟ سر وہ بولنے کی جگہ پہلے وہ کام شروع کر دیں. اچھا سر کوئی مریض بولنے کی جگہ پہلے کام سٹارٹ کر دے پھر بتائیں، مطلب پہلے وہ نہیں. حاتم آپ رہنمائی کریں تھوڑی کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی بندہ پڑھائی کے قابل ہو گیا ہے. جو کام بول رہے ہیں وہ پہلے وہ تھوڑا کر کے دکھائیں. ہاں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں نے پڑھنا ہے، مجھے داخلہ دلائیں، میں نے پڑھنا ہے، تو کوئی 3 مہینے وہ گھر میں ایک آفس بنا کے ٹیبل کرسی رکھ کے اور روزانہ 2 گھنٹے آن کیمرہ، یعنی اس کے اوپر ایک CCTV کیمرہ لگایا جائے اور فیملی اس کو دیکھ سکے اور اس کو کوئی اسائنمنٹ دی جائے، اور اگر وہ اگلے 3 مہینے ریگولرلی 2 گھنٹے گھر میں پڑھ کے دکھا سکتا ہے اور وہ پڑھ کے دکھا دیتا ہے، تو پھر اس کو وہ پڑھنے کے قابل ہے اور اس کا ایڈمیشن ہونا چاہیے اور اس کی پڑھائی کا آغاز ہونا چاہیے. مگر وہ کہ نہیں میں یونیورسٹی کالج جا کے ہی پڑھ کے دکھا سکتا ہوں، میں گھر نہیں پڑھ کے دکھا سکتا، تو پھر وہ کچھ اور چاہتا ہے، وہ علاج سے راہ فرار چاہتا ہے.
समझ रहे हैं आप बात को? या मरीज कहता है जी मैं काम कर सकता हूँ और वो अंडर कैमरा 2 घंटे आप उसको घर में कोई काम दें और वो काम कर देता है रोज़ाना की बुनियाद पे अगले 3 महीने अंडर कैमरा अंडर सुपरविजन 2 घंटे के हिसाब से वो काम कर देता है, तो फिर वो काबिल है काम करने की। मगर वो कहता है नहीं 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 आप मुझे बस जाने दे बाहर, मैं बाहर जाके काम करूँगा, घर में नहीं कोई काम करूँगा। घर में वो ना अपने कपड़े इस्त्री करता है ना कोई और काम करता है, घर कोई काम नहीं करता, तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो नहीं पढ़ सकता, नहीं काम कर सकता। सो हसनैन क्लियर हो गया पॉइंट? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? नो, ओके जी। दूसरा हसनैन का सवाल था मरीज़ का इलाज और बीमारी के बारे में सीखना इलाज का एक बहुत अहम रुकन है। वो इसलिए बहुत अहम रुकन है, अच्छा सवाल किया इन्होंने कि क्रॉनिक डिजीज़ है। अगेन बात वहीं पे आ गई, क्रॉनिक डिजीज़ है और क्रॉनिक डिजीज़ में मरीज़ को आप तब ही फ़ायदा पहुंचा सकते हैं जब वो अपनी बीमारी का खुद डॉक्टर बन जाए। यानी जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं उनमें मरीज़ का अपनी बीमारी का डॉक्टर बनना ज़रूरी है। यानी उनका अपनी बीमारी की नेचर, बीमारी के प्रोज एंड कॉन्स, बीमारी की मैनेजमेंट, रिलैप्स प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। जब मरीज़ ये सारी चीज़ें सीख लेता है और फिर उसकी रीट्रेनिंग एंड रिहर्सल भी करता रहता है तो वो मरीज़ रिलैप्स भी नहीं होता और उसका इलाज भी कामयाब होता है। मगर अगर कोई मरीज़ सीखने सिखाने पर तवज्जो नहीं देता और वो कहता है जी मैंने सारा कुछ पता है, तो ये करैक्टर डिफेक्ट है जो कि बीमारी के दौरान उसके अंदर आ जाता है और वो नशा करते हुए भी कहता है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, वो कहता है नहीं कानून नहीं कुछ पता, मैंने सारा कुछ पता है, मैं ठीक कर रहा हूँ। और ये जो आप लोग नहीं करते हैं ना नशा, ये आप लोग गलत करते हैं। ये जो आप लोग नहीं करते नशा, ये आप लोग गलत करते हैं। और नशा नुशा करना अच्छी बात होती है, नेक काम होता है। यानी कभी कोई बंदा एक्टिव एडिक्शन में होता है ना, आप उनसे बात करें तो वो नशा ना करने वालों को कहता है ये डम लोग हैं, ये बेवकूफ़ हैं, इनको कुछ नहीं पता, मुझे ही सारा कुछ पता है। आप लोग ये इस तजर्बे से हो सकता है गुजरे भी हों, मैं भी गुजरता हूँ और देखता हूँ मरीज़ जब नया नया आता है तो कहते हैं क्या हो गया, सारे ही लोग करते हैं, ये कौन सा कोई गलत काम है, ये सही काम है, ये कोई गलत काम नहीं है। और मैं तो मशवरा दूंगा कि आप लोग भी किया करें। सो इसलिए वो सीखे ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स ठीक हों, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसके जहन में सारे मिथ्स का ज़ख़ीरा होता है और मरीज़ कहता है जी कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं ठीक करवा सकता। और यहाँ काफ़ी सारे चेहरे मेरे सामने बैठे हैं जो माशाल्लाह आज एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनको हमारी एम्बुलेंस लेकर आई थी। यानी क्यों नहीं कोई ज़िंदगी की तरफ आएगा, क्यों नहीं कोई ज़िंदगी की तरफ आना चाहेगा? मगर उस वक़्त क्योंकि वो बीमार ज़हन होता है, उस वक़्त उसको समझ नहीं होती बीमारी की, वो ये भी नहीं कहता कि मैं ठीक ही नहीं होना चाहता, ठीक तो वो होना चाहता है मगर अपनी मर्ज़ी से, जो कि उसकी मर्ज़ी से तो नहीं हो सकता, क्योंकि मर्ज़ी से नशा हो सकता है, मर्ज़ी से इलाज नहीं हो सकता। इलाज सब की मर्ज़ियों के बगैर होता है और इलाज होता है अगर तो सिर्फ़ और सिर्फ साइंस की मर्ज़ी से होता है, जो साइंस ने कोई प्रोटोकॉल दिए। जी कोई और सवाल किसी का? अच्छा, इसमें जो पहला पॉइंट था दिनों वाला कि जब तक मरीज दिनों पर बात करता है वो ठीक नहीं होता, तो मुझे बताएं जब मरीज एक्टिव एडिक्शन में होता है, बीमारी का शिकार होता है, तो उसकी जो जहनी सेहत इफेक्ट हुई होती है वो कैसे पता चलता है कि जहनी सेहत उसकी डैमेज है? उसमें एक पॉइंट ये है कि उसे अपने लिए सही और गलत का फर्क वो भूल जाता है। उसे ये नहीं पता चलता क्या चीज़ उसके लिए ठीक है और क्या चीज़ उसके लिए गलत है। तो जब वो यहाँ पे होता है और वो हमें कहते हैं कि मेरे यहाँ कितने दिन है, तो ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही होती है कि उसके जहन में कहीं ना कहीं इलाज को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है। वो ये समझते हैं कि इलाज मेरी बेहतरी के लिए नहीं है, सिर्फ दिन गुजारने का काम है। तो ये एक्सेप्टेंस उसके अंदर नहीं होती जो इंडिकेट करती है कि वो अभी ठीक नहीं हुआ है। एक पॉइंट है, आप में से किसी ने सवाल नहीं किया मगर मैं खुद ही उस पर बात कर लेता हूँ। 12 नंबर पॉइंट है, फैमिली की मरीज़ के साथ मीटिंग्स इलाज की बहुत अहम मेडिसिन है। जब कोई भी शख्स यहाँ इलाज पे पहुँचता है तो बीमारी की इलामतों की वजह से
بہت سارے رول ریورس ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے رول ریورس ہوئے ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک صحیح رول یہ ہے کہ بچہ والدین کو فالو کرے، ایک صحیح رول یہ ہے. مگر نشے کی بیماری میں یہ رول ریورس ہو کے کچھ اس طرح ہوا ہوتا ہے کہ وہ والدین اس بیمار بچے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور مریض رو دھو کے، گڑ گڑا کے، ہاتھ جوڑ کے، معافی مانگ کے، روزانہ کی بنیاد پر بہت ساری اپنی ناجائز باتیں والدین کو ایموشنل بلیک میل کر کے منوا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں ٹچ اینڈ گو میٹنگز ہوتی ہیں، پھر فارمل میٹنگز ہوتی ہیں، پھر انسپروائز میٹنگز ہوتی ہیں. سو یہ ایک بہت اہم میڈیسن ہوتی ہے. چاہے تو دیکھیں ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہم مہینہ ملوائیں ہی نہ. بہت سارے انسٹیٹیوٹس ایسا کرتے ہیں کہ وہ مہینہ ملواتے ہی نہیں ہیں، مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فرام ویری نیکسٹ ڈے میٹنگ ہو. یعنی اگر آج کو مریض داخل ہوا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگلے ہی دن ملاقات ہو. بعض دفعہ شیڈول میں کوئی مسئلے کی وجہ سے یا فیملی کی اویلیبلٹی کی وجہ سے وہ معاملہ تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے، مگر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ود ان 24 آورز میٹنگ ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مریض نے وہی کچھ کرنا ہے جو وہ گھر کر رہا تھا. یعنی مریض نے کوئی فیملی کو پھولوں کے ہار نہیں بنانے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس نے وہی کچھ کرنا ہے جو گھر میں کر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کی لرننگ ہے کہ انج کام ہو جاتا ہے. اس کی لرننگ ہے کہ انج کام ہو جاتا ہے، انج اماں پیسے بھی دے دیں ہے، اور اس طرح اماں بات بھی مان جاتی ہے یا ابا بات بھی مان جاتے ہیں، گھر والے ڈر بھی جاتے ہیں. تو ان ہیومن سائیکالوجی ہے کہ پیپل ڈو واٹ ورکس، لوگ وہ کرتے ہیں جس سے کام نکلتا ہے. بٹ اٹ از ناٹ بیٹر فار ہم ان اے لانگ رن. اگر وہ اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ جاتا ہے کہ انج کام ہو جاتا ہے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ جاتے ہی اس طرح کرے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ رول ریورس ہو، اور جو حقیقی رول ہے کہ ایک بچہ والدین کو فالو کرے اور والدین اس کی کسی بلیک میلنگ میں نہ آئے، وہ آئے. تو اس کے لیے پھر یہ تجربات کرنا ضروری ہوتے ہیں جو کہ میٹنگز میں ہوتے ہیں. بعض دفعہ فیملی بھی کہتی ہے نہ ملائیں نہ ملائیں، مگر ہم کہتے ہیں نہیں ملے. تو پھر ہم نے ایک فارمیٹ جو سائنس بتاتی ہے اس کے اکارڈنگلی بنایا ہوا، اس فارمیٹ کے اکارڈنگلی جب فیملی جا کے ملتی ہے اور مریض کو وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ ہم نے ہی ان کو ٹریننگ دی ہوتی ہے، تو اس سے پھر مریض کی وہ جو بیہیورل موڈیفیکیشن ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں اب میں نے ان کو ماننا ہے. اور کہتے ہیں آج تو میں رویا، گڑ گڑایا، غصہ بھی کیا، یہ اماں پہلے تو ایسے نہیں تھی. مگر کیونکہ اب اماں کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ جی اب آپ نے کیا کرنا ہے. ہم صرف مریض کا علاج تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اماں اور ابا کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے کیسے اب ان کے ان مینیپولیشنز کو ڈیفیوز کرنا ہے، نہ کہ ان مینیپولیشنز میں پھنسنا ہے. اور جب وہ ملتے ہیں اس کے بعد پھر فارمل میٹنگز ہوتی ہیں، پھر انسپروائز میٹنگ ہوتی ہے. تو ان میٹنگز میں فیملی اپنے اس رول کو ریٹین کرتے ہیں جو کہ رول ہونا چاہیے. اور وہ رول کے بارے میں بھی ایک پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 5، کہ لیڈرشپ رول فیملی کے پاس ہونا چاہیے. مگر جب ایکٹیو ایڈکشن میں وہ بچہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہوتا ہے، لیڈرشپ رول بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو آپ سوچیں ایک لیڈر جو اپنی زندگی کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، تو جو اس کے فالوور ہوں گے انہوں نے بھی تباہی ہونا ہے. تو پھر اس رول کو ریورس کرنے کے لیے وہ میٹنگز کرنا ضروری ہے تاکہ مریض کی وہ سائیکالوجی ٹھیک ہو کہ اب میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے جو بھی ہیں میری ناجائز بات کو نہیں قبول کریں گے، مگر جائز بات تو قبول کی جائے گی. جائز بات تو ماننی بھی چاہیے، اور جائز بات ماننے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. مگر اگین جائز بات اگر جائز طریقے سے ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ کہ اگر جائز بات جائز طریقے سے ہو رہی ہے، ہمارا مریض تو اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ ناجائز بات بھی ناجائز طریقے سے کرتا ہے. یعنی وہ غلط ڈیمانڈ اور طریقہ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے کیونکہ بیماری اس کو کانفیڈنس دیتی ہے. تو پھر ہم مریض کو بھی سکھاتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں کرتے، جائز بات کرنی ہوتی ہے اور طریقہ بھی جائز ہو. اگر آپ بات جائز کر رہے ہیں تو پھر طریقہ بھی جائز ہو. جیسے کہ ہم بینک میں پیسے لینے جائیں تو پھر چیک سائن کرتے ہیں، نہ کہ وہاں جا کے لیٹ جاتے ہیں. ہم چیک سائن کرتے ہیں اور پیسے نکلوا دیتے ہیں. مگر اگر ہم جائیں اور اپنے ہی بینک کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانا چاہیں اور وہاں جا کے چیک سائن کرنے کی بجائے لیٹ جائیں، میرے پیسے دو میرے پیسے دو، تو وہ کیا کریں گے؟ اگر آپ کا اکاؤنٹ ہوگا تو وہ آپ کو محبت سے سمجھائیں گے بھائی پیسے لینے ہیں تو چیک سائن کر، اور اگر اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو کک آؤٹ کر دیں گے.
مگر والدین بعض دفعہ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ ڈیمانڈ بھی ناجائز کرتا ہے اور طریقہ بھی ناجائز ہوتا ہے اور وہ اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں. بچہ کہتا ہے میری بات نہیں مانیں گے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اور ماں باپ کہتے ہیں اچھا بیٹا, اور جس سے ان کے وہ رول ریورسل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اگلے دن اس سے بڑی بلیک میلنگ, پھر اس سے اگلے دن اس سے بڑی بلیک میلنگ, وچ از اے ویری ویری رانگ تھنگ ان دس یونیورس. یعنی اس دنیا پہ سب سے کوئی غلط چیز ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ کا پیارا آپ کو بلیک میل کرے اور آپ اس کے ساتھی بن جائیں. یعنی جب آپ اس کی بلیک میلنگ میں آتے ہیں تو آپ اس کے کمپینین بنتے ہیں, آپ اس کے ساتھی بنتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں بلیک میل ہونے کے لیے. اس وقت اس کے اینٹی ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, اس وقت اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے کوئی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے, چاہے وہ جو ڈیمانڈ کر رہا تھا اس سے بڑا خرچہ کیوں نہیں ہو جائے. مگر اس وقت یہ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ناجائز ڈیمانڈ نہیں مانی جائے گی. سو میٹنگز بہت اہم ہے, تمام فیملیز کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میٹنگز کو کیجول نہیں لیا کریں, یہ بہت سمجھ کے اور بڑے طریقے سے کرنی چاہیے. مریض بعض دفعہ ان میٹنگز میں ایسی باڈی لینگویج دیتا ہے کہ یہ جو علاج ہو رہا ہے یہ وہ احسان کر رہا ہے, تو اس وقت پھر مریض کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے تھرو باڈی لینگویج, ناٹ تھرو وربلی, کہ احسان ہم پہ نہیں آپ پہ ہو رہا ہے. اور وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس وقت میٹنگ کو اینڈ کیا جائے اور انہیں کہا جائے جائیں اب آپ جائیں, یا آپ گئے ہوئے ہیں تو خود واپس آ جائیں. پھر چاہے وہ کہیں نہیں رکے 1 منٹ میری بات تو سنیں, پھر کوئی بات نہیں سننی چاہیے, پھر میٹنگ اینڈ ہونی چاہیے تاکہ مریض سیکھ سکے, کیونکہ انسان سیکھتا ہے نان وربل لینگویج سے. مریض کو لفظوں سے نہیں شروع میں سمجھانا چاہیے, ہاں بعد میں لفظوں سے سمجھانا چاہیے, شروع میں تو لفظوں سے ہم بھی نہیں سمجھا سک رہے ہوتے کیونکہ اس کی برین کیمسٹری ٹھیک نہیں ہوتی. تو ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, مریض خود ہی سمجھ جاتا ہے ساری چیزیں وہ سسٹم کی وجہ سے. سو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علاج میں میٹنگز جو ہیں وہ بہت اہم میڈیسن ہے, اور اگر فیملی ان میٹنگز کو اس فارمیٹ کے اکارڈنگلی کرتے ہیں تو اس سے مریض کے علاج پر بہت مثبت اثر پڑتا ہے, اور اس کی وہ سوچ ٹھیک ہوتی ہے کہ یہ جو میری اب ناجائز باتیں نہیں مانیں گے بلکہ میری جائز باتیں مانیں گے, یہ وہ باتیں میری مانیں گے جو میرے حق میں ہیں, جن سے مجھے فائدہ ہوگا. یہ وہ میری باتیں بالکل نہیں مانیں گے جو میرے لیے نقصان دہ ہیں. جیسے بعض دفعہ ہم آپ سب کو بھی کہتے ہیں, میں یوزلی یہ بات کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں, یعنی میں یہ بات آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں, کہ ہم آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں اور آپ کا نقصان کر دیں, یا پھر ہم آپ کو ڈسپلن کریں, ہم آپ کو نہ کہیں. کیونکہ ہم نے جو سیکھا ہے, جو سمجھا ہے, ہم اس کے اکارڈنگلی جب آپ کو نہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پیارے کا علاج آگے بڑھتا ہے. آیا کہ اٹ از ویری ایزی فار ایس کہ ہم آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں اور آپ کا نقصان کر دیں, کیونکہ آپ ہمارے پاس اس لیے تو نہیں آئے کہ ہم آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں. آپ کہیں جی یہ کر دیں, ہم کہتے ہیں جی کر دیتے ہیں, پھر آپ کے اچھا ایسے کر دیں, ہم کہ اچھا جی کر دیتے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کی صحیح بات میں ہاں ملا لیں اور غلط بات میں ہم آپ کو بھی نہ کر دیں اور ڈسپلن کریں. سو ایسے ہی والدین کا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی غلط بات میں نہ کر دیں, نہ کہ ان کی ہر بات میں ہاں ہاں کر کے اور وہ جو اپنی زندگی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ ان کے نقصان پہنچانے میں ان کے ساتھی بن جائیں, جس کو ہم انیبلر کہتے ہیں. سو کوئی اور سوال جی؟ جی یہ سوال تو نہیں ہے, مگر میں اپنا ایک تجربہ سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بہت سارے آپ کی زندگی میں آپ کے عزیز رشتہ داروں میں کچھ نادان دوست ہوتے ہیں. تو جب میں یہ سینسن کو ادھر لانے کے لیے آپس میں مشورت کر رہے تھے تو ہمارے ایک دوست آئے, کہنے لگے یار گھر کی بات گھر میں رہے گی, میں تجھے وسکی لا کے دیتا رہوں گا, تو خود بھی بیٹھا کر اور سیمسن کو بھی بٹھا لے اور آرام سے گھر میں بیٹھ کے پیا کرو, یہ نشے سے دور ہو جائے. تو خدا را ایسے نادان دوستوں سے اور ایسے نادان رشتہ داروں سے بچیں جو ڈائیورٹ کرتے ہیں ایک نشے سے دوسرے نشے کی طرف اور پورے گھر والوں کو بھی ساتھ میں ایڈکشن میں مبتلا کرتے ہیں. آپ نے بڑی صحیح بات کی.
ایسا اس بیماری میں ہے انفارچونیٹلی کہ ہم کسی کی بات پر بھی کان دھر لیتے ہیں. مریض بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ کسی کی بات پہ بھی کان دھر لیتے ہیں. کوئی نے کہتا ہے کہ جی وہ فلاں گولی ہے تمہیں ٹھیک کر دے گی, کہتا ہے اچھا, وہ گولی کھانے لگ جاتا ہے. پھر کوئی نے کہتا ہے کہ یار وہ ایک فلاں دوائی ہے جو تمہیں ٹھیک کر دے گی, وہ دوائی کھانے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا تم ہیروئن چھوڑ سکتے ہو مگر آئس پینا شروع کر دو, آئس ہیروئن چھڑوا دیتی ہے, وہ ایک اور نشے میں گھس جاتا ہے. سو جیسے ہم باقی بیماریوں میں صرف ماہرین کی باتوں پر کان دھرتے ہیں, ویسے ہی نشے کی بیماری میں بھی ماہرین کی باتوں پر ہی کان دھرنے چاہیے. یہ سارے متس ہیں. جی کوئی اور سوال انہی پوائنٹس میں سے کوئی سوال کرے؟ ایک بات, آٹھواں پوائنٹ ہے, یہ ایڈکشن کی ٹیکسٹ بک میں یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے. ایڈکشن کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں نا ان کے اندر یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ نشے کی بیماری کے علاج میں وعدے, قسمیں اور گارنٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بلکہ جب تک مریض وعدے, قسمیں اور گارنٹی دے رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. سو جب بھی مریض کوئی وعدے کرے, قسمیں کرے, گارنٹی دے اور وہ کہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں نشہ نہیں کروں گا, میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اب میں نشہ نہیں کروں گا, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اب نشہ نہیں کروں گا, تو اس کی اس بات پر یقین کر لیں, بس نہیں کا ورڈ نکال دیں. اگر نہیں کا ورڈ نکال دیں گے تو کیا بنا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں نشہ کروں گا, میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اب میں نشہ کروں گا, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اب میں نشہ کروں گا. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بھی بات آپ کو بتا دیتا ہوں, اسی سے کنیکٹ کرتی ہے. جب تک مریض یہ کہتا ہے نا کہ میں نشہ نہیں کروں گا, میں نشہ نہیں کروں گا, یعنی میں بھی کسی مریض کو اسیس کرتا ہوں نا کہ وہ کتنا ٹھیک ہو گیا ہے, تو میرا اس سے ایک سوال ہوتا ہے, اور وہ سوال ہی ہوتا ہے کہ اچھا آپ بتائیں کیا ارادے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ سر بس اب میں نے نشہ نہیں کرنا. میں آگے اور بات ہی نہیں کرتا ہوں, میں اسے کہتا ہوں اچھا چلے ٹھیک ہے آپ جائیں, کیونکہ میں سمجھ جاتا ہوں اس کے نہیں کے ورڈ کو نکال کے باقی فکرے کو کہ ابھی بھی بندہ وہیں اٹکا ہوا ہے, اس کی سوچے نشے کے بارے میں ہی ہے. اور کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ جو ٹھیک ہو جاتا ہے وہ پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے, میں بتا دیتا ہوں اس کا جواب کیا ہوتا ہے. جو ٹھیک, میں بحالی میں رہوں گا, میں اب اپنی زندگی کو درست رکھوں گا. وہ نشے کا نہیں ذکر کرتا, جو کام نہیں کرنا اس کا ذکر کیوں کرنا. یعنی میں نے کل جم نہیں جانا, میں نے کل آفس نہیں جانا, تو میں سب کو یہ اعلان کرتا پھروں میں اب آفس کل نہیں جاؤں گا, میں اب آفس کل نہیں جاؤں گا, اپنے رشتہ داروں کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی, یا انہیں یہ کہوں گا کہ میں کل یہاں جاؤں گا, یہ کہوں گا نا کہ کل میں یہاں جاؤں گا, نہ کہ یہ کہتا پھروں کہ میں آفس نہیں جاؤں گا, میں آفس نہیں جاؤں گا, یا میں کام نہیں جاؤں گا. سو جب تک مریض یہ کہتا ہے میں نشہ نہیں کروں گا, تو آپ سمجھ جائیں نہیں کے ورڈ کو نکال کے, کیونکہ جو ٹھیک ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو اس کی بات قبول کر لیں نہیں کے علاوہ, یعنی وہ جھوٹ بولے گا. کیونکہ جو ٹھیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں سچ بولوں گا. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ وہ اس پہ بات کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے, نہیں ہاں پہ ورڈ وہ خود لگاتا ہے. جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں جھوٹا نہیں ہوں, کیونکہ جو جھوٹا نہیں ہوتا وہ یہ نہیں کہتا میں جھوٹا نہیں ہوں, وہ کہتا ہے میں سچا ہوں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو پوائنٹ؟ وہ کہتا ہے میں سچا ہوں, مگر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں تو وہ جھوٹا ہے. یہ ایک ٹرک ہے یعنی پکڑنے کا. جو بھی آپ کو آ کے کہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں, میں نے کوئی نشہ نہیں کیا, اس نے کیا ہے. میں کوئی نشہ نہیں کرتا ہوں, وہ کرتا ہے سارے نشے. مگر جو کوئی نشہ نہیں کرتا ہوگا تو وہ کہے گا, کیا کہے گا, میں آفس جاتا ہوں, میں کام کرتا ہوں, میں جم جاتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. وہ یہ نہیں کہے گا میں کوئی نشہ نہیں کرتا. ہاں, وہ جو کچھ اور کر رہا ہوگا تو وہ کچھ اور کر رہا ہوگا, وہ کچھ اور کر رہا ہوگا. اس کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ میں نشہ نہیں کروں گا یا میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا, وہ کچھ اور کر رہا ہوگا. سمجھ آ گئی ہے جی. نشے کی بیماری کے یہ فیملیز کے لیے ہے کہ اگر آپ کا مریض, آپ اسیس کر سکتے ہیں, اگر آپ کا مریض یہ کہہ رہا ہے میں نشہ نہیں کروں گا, میں وعدہ کرتا ہوں, میں قسم اٹھاتا ہوں, میں گارنٹی دیتا ہوں, تو پھر
وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، یا آپ اس کو اسیس کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ٹھیک ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں کرتا، وہ کوئی وعدے قسمیں ہاتھ جوڑنا، گارنٹیاں دینا، معافیاں مانگنا، وہ کچھ بھی ایسا نہیں کرتا۔ جی کچھ کسی اور کوئی پوائنٹ رہ کون کون سے گئے؟ ایک تو یہ پوائنٹ رہ گیا۔ تیسرا پوائنٹ، فیملی کا مریض کو علاج کے دوران بار بار وہ بتاتے رہنا جو وہ ان سے چاہتے ہیں بھی علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یعنی یہ فیملی کے لیے بہت اہم پوائنٹ ہے۔ فیملی عموماً مریض کو، فیملی یہ غلطی کرتی ہے کہ علاج کے دوران وہ بھی ان کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو نہیں کرانا، کہ بیٹا اب نشہ تو نہیں کرو گے نا، کہتا نہیں کروں گا، تو یہ نہیں کہنا اچھا آپ ان دوستوں سے تو نہیں ملو گے نا، کہتا نہیں ملوں گا، مگر اصل میں اس نے ملنا ہی ہے۔ تو فیملی کو بھی ان پوائنٹس پر مریض کے ساتھ میٹنگز کے دوران یا علاج کے دوران نہیں بات کرنی جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ کرے، بلکہ ان پوائنٹس پر بات کرنی ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ کرے، جیسے کہ ان کو یہ کہنا کہ بیٹا آپ نے فالو اپ باقاعدگی سے کرنا ہے، ہم آپ کو فالو اپ باقاعدگی سے کروائیں گے۔ مریض کہتا ہے جی جی بالکل میں کروں گا، تو جب وہ یہ کہتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک نیورون بن جاتا ہے۔ پھر اگلی دفعہ فیملی پھر ملتی ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم آپ کو فالو اپ باقاعدگی سے کرائیں گے، میں کہہ تو رہا ہوں کروں گا، کہا تو ہے آپ کو، پچھلی دفعہ بھی کہا ہے، تو نے کہیں بیٹا میں بھی تو بس آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، پھر تو جب بھی ملاقات ہو پھر ان کو کہنا کہ اب آپ جو ہے وہ گھر کے اندر ہی رہیں گے، اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، اب آپ ہماری مرضی کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے، اب آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل میں رہیں گے، جو کچھ یہاں سیکھا ہے اس کو اپلائی کریں گے۔ تو بار بار وہ بتاتے رہنا جو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے آنے کے بعد ہو، از ہیلپ فل ان ٹریٹمنٹ۔ مگر اگر آپ بار بار انہی چیزوں پر اس کا فوکس کرا رہے ہیں، ان لوگوں میں نہیں بیٹھنا، ان جگہوں پر نہیں جانا، نشہ نہیں کرنا، سگریٹ نہیں پینی، یہ نہیں کرنا، تو آپ اس کا فوکس کہاں کرا رہے ہیں؟ جو نہیں کرانا۔ مگر جہاں فوکس کرائیں گے اس نے وہیں جانا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ نشہ نہیں کرنا، ان لوگوں میں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، بلکہ کہیں کہ آپ گھر آئیں گے تو ہمیں امید ہے آپ ہماری فرما برداری کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ باقاعدگی سے فالو اپ بھی کریں گے اور ہم کروائیں گے، اور آپ گھر میں ہماری نگرانی میں رہیں گے، آپ اکیلے گھر سے باہر نہیں جائیں گے، آپ نے جہاں جانا ہوگا آپ ہمارے ساتھ جائیں گے، اور آپ جو بھی علاج کے پروٹوکولز یا باؤنڈریز یہاں سے دی جائے گی ان کو بھی فالو کریں گے۔ وہ کہے گا جی میں ضرور کروں گا، اور جیسی وہ یہ بات کہے گا اس کے دماغ میں ایک نیورون بن جائے گا، اور جتنی دفعہ آپ بات کریں گے اتنے زیادہ نیورون بن جائیں گے، اور یہ نیورون جب وہ یہاں سے جائے گا اکٹھے ہو کے اس کو فورس کریں گے کہ کرو، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں کروں گا، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ مگر اگر آپ اسے کہتے رہے ادھر نہ جانا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، وہ کہتا رہا نہیں کروں گا نہیں کروں گا، تو اب وہ سارے نیورون انہی چیزوں کے بنے ہیں، جو اس کو فورس کریں گے وہی کچھ کرنے کا۔ سو یہ پوائنٹ فیملیز کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کہیں جو آپ کروانا چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ یہاں سے آ کر کرے، آپ کی فرما برداری، فالو اپ، میڈیسن، یہاں کی باؤنڈریز کو فالو کرے، علاج میں رہے، آپ کے ساتھ رہے، تو پھر یہی باتیں کریں جب جب ملیں، چاہے آپ نے پہلے 10 دفعہ کر لی ہے مگر پھر کریں، ایک میٹنگ میں بھی 10 دفعہ کر لیں، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ جتنی زیادہ دفعہ کریں گے اتنا مریض کے دماغ پر اچھا اثر پڑے گا، اتنا مریض کے دماغ میں یہ باتیں پرنٹ ہوں گی اور وہ باتیں نکلیں گی، مگر وہ نہیں کرنی جو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ سو یہ تیسرا پوائنٹ ہے، اور چوتھے پوائنٹ پہ ہم بات کر چکے ہیں، 5ویں پہ بھی کر چکے ہیں، 6 پہ بھی کر چکے ہیں، 7ویں پہ بھی کر چکے ہیں، 8ویں پوائنٹ پر بھی کر چکے ہیں، 9ویں پر بھی، 10ویں پر بھی، 11واں پوائنٹ رہ گیا، اس پہ بات کرتے ہیں، اور 12 پوائنٹ پہ ہو گئی ہے۔ 11ویں پوائنٹ سے پہلے 13ویں پوائنٹ یعنی 13 پہ کر لیتے ہیں۔ مریض کسی بھی طرح کے نشے کو کرتے ہوئے صحت یاب نہیں رہ سکتا۔ اب کا مطلب ہے کہ مریض صحت یاب رہ سکتا ہے، ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے، مگر ٹوٹل ایبسٹیننس میں رہ کر۔ اگر کوئی مریض ٹوٹل ایبسٹیننس کو وائلیٹ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی ریلیکس ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ پوائنٹس مریضوں کے لیے ہے کہ وہ ٹوٹل ایبسٹیننس کو ضرور مینٹین کریں۔
اچھا 11 پوائنٹ ہے، کسی نے سوال نہیں کیا، کافی سارے فیملیز بیٹھے ہیں، مگر چلے میں اس کو ضرور اس کی تفصیل میں جاتا ہوں. جیسے ہی نشے کی بیماری آتی ہے تو فیملی میں بھی کچھ کریکٹر ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں جو علاج کے دوران فیملی کے کریکٹر ڈیفیکٹس کا خاتمہ ہونا بھی ضروری ہے. عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ ایک غلط فہمی ہے کہ، اور بہت سارے لوگ آ کے مجھ سے اس کا ذکر بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ، کہ یہ جو ہمارا بچہ نشہ کرنے لگا ہے کہ تو شاید یہ کوئی ہماری کوتاہی ہے، یہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا ہمارا کوئی گناہ ہے جس کی سزا مل رہی ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں. مگر ایسا نہیں ہے. نہ تو یہ فیملی کی کوئی کوتاہی ہوتی ہے، نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ ان کی غلطی ہوتی ہے. یہ ایک بیماری ہے، بس بیماری ہوتی ہے، جیسے کینسر ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے، جو کہیں بھی کسی بھی گھر میں بغیر ایڈریس لیے، بغیر نوک کیے انٹر ہو جاتی ہے. مگر جب انٹر ہو جاتی ہے تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ فیملی میں کچھ کریکٹر ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں جو کہ درست ہونا چاہیے، جو کہ ختم ہونے چاہیے. جیسے کہ جھوٹ بولنا، فیملی جھوٹ بولنے لگ جاتی ہے مریض کے لیے. مریض کہیں جا کے نشے کر رہا ہوتا ہے، فیملی جو ہے کہتے ہیں وہ بڑا اہم کام کر رہے ہیں، یعنی گھر میں کوئی مہمان آتا کہتے ہیں وہ جی ہم نے ان کو بڑے اہم کام سے بھیجا ہوا ہے اور وہ بڑے اہم کام کرنے گیا ہوا ہے. تو یہ ٹھیک ہونا چاہیے، مریض کے ذہن میں بھی جانا چاہیے کہ اب ہم آپ کے لیے جھوٹ نہیں بولیں. بہانے بنانے لگ جاتے ہیں، اس کی غلطیوں میں پردے پر ڈالنے لگ جاتے ہیں. سو یہ جو اگر کوئی ایک آدھ کریکٹر ڈیفیکٹ آ گیا ہے انفارچونیٹلی اس وجہ سے کہ فیملی یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ کوئی ہماری کمی کوتاہی ہے، تو وہ پھر اس کو اپنی کمی کوتاہی سمجھتے ہوئے چھپاتے ہیں، اور چھپاتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، چھپاتے ہوئے کوئی بہانے بناتے ہیں. سو فیملی کو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور مریض کو بھی یہ بتانا چاہیے یہیں رہتے ہوئے کہ اب ہم آپ کے اس غلط کام میں آپ کے ساتھی نہیں ہیں. ہم آپ کے صحیح کام میں آپ کے ساتھی ہیں، مگر اس غلط کام میں ہم آپ کے ساتھی نہیں ہیں. اب ہم اگر کوئی ہم سے پوچھے گا کہ آپ کہاں ہیں تو ہم بتا دیں گے کہ آپ کہاں ہیں، اور اگر کوئی پوچھے گا آپ بھی غلط کام کریں گے تو ہم سب کو بتا دیں گے کہ آپ کیا غلط کام کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ ہمیں یہ کہتے ہیں، تو ہم نے کوئی نہیں چھپانا. سو جھوٹ ہے، جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہے، بہانہ بنانا ہے، اور یہ پوری فیملی کو تباہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو اگر ابھی بھی کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ ہم سیشن کو اینڈ کرنے کی طرف جائیں گے. سر اکثر پیشنٹ ماجد صاحب اکثر پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ ہمیں میٹابولک ایرر ہوا ہی نہیں تھا، تو اس کو ڈائگنوز کرنے کا کوئی فزیکل طریقہ بھی ہوتا ہے یا پھر 4 فیکٹرز کو دیکھ کے ہی اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے؟ اس کو ماجد صاحب توجہ درکار ہے آپ کی. اس کو ڈائگنوز کرنے کا طریقہ کار ہے، یعنی کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کیا کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے، میٹابولک ایرر ہو گیا ہے. اس کا کیا فارمولہ ہے؟ بڑا ہی سمپل سا فارمولہ ہے اس کا، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ جب کسی کے اندر یعنی کسی کے اندر میٹابولک ایرر ہو جاتا ہے تو اس کے 4 فیکٹرز خراب ہو جاتے ہیں، جسمانی، ذہنی، معاشرتی، روحانی. یعنی جب کوئی نشہ کرتا ہے اور نشے کی وجہ سے اس کی مرضی اپنے اوپر چلنا بند ہو گئی ہے، اور اس کی جسمانی صحت متاثر ہو رہی ہے، اور وہ چڑچڑا ہو گیا ہے، اور وہ دھمکیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر رہا، غصہ کرتا ہے، اور معاشرتی طور پر بھی وہ خراب ہو گیا ہے کہ وہ غلط لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ میں نشہ چھوڑ رہا ہوں، چھوڑ دوں گا، اور چھوڑ نہیں پا رہا، اور جو ہے اپنے رب کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے. تو یہ ایک کلیئر سائن ہے کہ اس کا میٹابولک ایرر ہو گیا ہے. مگر اس کو اگر تھوڑا سا نان سائنٹیفک وے میں دیکھیں تو جس کا میٹابولک ایرر ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر انگلی اٹھنے لگ جاتی ہے. جس کا میٹابولک ایرر ہو جاتا ہے تو اس کی سلیپ پیٹرن خراب ہو جاتے ہیں، اس کی کھانے پینے کی روٹین خراب ہو جاتی ہے،
اس کے رویے خراب ہو جاتے ہیں، اس کی تعلیم یا کام کا حرج ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اگر ہو رہا ہے تو پھر میٹابولک ایرر ہے۔ مگر اگر کوئی نشہ کر رہا ہے مگر کوئی نہیں اسے کہہ رہا کہ تم نہ کرو، جو کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، جب تک کسی کا میٹابولک ایرر نہیں ہوتا تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کی کام، تعلیم، روٹین، کھانا پینا، فیملی لائف، آل تھنگز آر گوئنگ ویل، تو پھر میٹابولک ایرر نہیں ہے۔ بٹ اگر ساری چیزوں کا بیڑا گرک ہو گیا ہے اور اب اس کی زندگی میں نشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو یہ بڑا کلیئر سائن ہے کہ میٹابولک ایرر ہے۔ سمجھ آ گیا؟ کیا سر نان کیمیکل ایڈکشن میں بھی میٹابولک ایرر ہوتا ہے؟ جی، نان کیمیکل ایڈکشن میں بھی یہی کچھ علامتیں ہیں کہ اس کی زندگی بس اسی چیز کے گرد گھومتی ہے، اور لوگ اس کو کہتے ہیں نہ کر نہ کر، اور وہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو کیا کہہ رہا ہوں، میں تو اپنی زندگی خراب کر رہا ہوں، تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ جی، کوئی اور سوال؟